تو شمع رسالت ہے، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ بہت پرانا کلام، مگر میں جو چھوٹا تھا تقریباً 10 سے 12 سال کا، تفسیر نعت کو سنتا تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ ہر ایک کلام عشق و مستی میں ڈوبا ہوا ہے، بے خودی میں انسان پہنچ جاتا ہے۔ آپ سماعت کریں انشاءاللہ بڑا اچھا لگے گا کہ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، تو شمع رسالت ہے، اے جلوہ جانانا، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، کہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، ارے پانی ہے تیرا پانی، ارے دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، کہ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا۔ ارے پیچھے والے بول رہے بڑی محنت سے پڑھ رہا میرے بھائی، سر پہ ٹوپی نہیں ہے تو رومال رکھ لیں یا ٹوپی رکھ لیں، ننگے سر نہ بیٹھا کریں آپ حضرات، ادب کا مقام ہے، ادب کا خیال رکھیں۔ کہ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگ در جانانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جلدی جوان کرے اور جلدی اپنے باپ کا سہارا بن جاؤ۔ یہ بچہ بہت زیادہ محنت کر رہا ہے، مولا تعالیٰ حسنین کریمین کا صدقہ عطا فرمائے۔ تو شمع رسالت ہے۔ عمران بھائی بیٹھے ہیں، گوگل پے کا نمبر آپ کو دینا پڑے گا شاید، اور ہمارا نمبر تو سب جانتے ہوں گے، جن کو آنے کی دقت ہو ان لوگوں کو 9984391826 نمبر ہے، آپ گوگل پے کا سہارا لے سکتے ہیں، آپ کو آنے کی پریشانی نہیں کرنی پڑے گی۔ شعر بہت اچھا پیش کرا، ملاحظہ فرمائیں، اور یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت میں ڈوب کر کے سماعت کرے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ شعر پیش کر رہا ہوں کہ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی ہے۔ اہل اسٹیج بہت خاموش ہیں، ہمارے ٹرسٹی صاحب بالکل خاموش ہے، پہلے توڑ کے بولے سبحان اللہ۔ یہ دیکھو ماشاءاللہ، یقین مانیے
ہمارے بزرگوں کا جب سایہ ہوتا ہے تو بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی ہے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، ارے کر کے مجھے دیوانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، کہ جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ارے ہر دل بنے میں خانہ، ارے ہر آنکھ ہو پیمانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ شہادت سے قبل جس روز کوفہ پہنچے تھے، اسی دن جب آپ نے دیکھا لوگوں کا ازدحام، لوگوں کی محبت اور عقیدت، اور دھیرے دھیرے ایک دن میں تقریباً 12,000 کوفی امام حسین کے نام حق پرست پر بیعت کر چکے، تو 2-3 دن کے عرصے میں انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہاں والوں کا دل امام حسین کی طرف ہے، اور لوگ دل و جان سے امام حسین کو چاہتے ہیں۔ اس بنیاد پر انہوں نے فوراً خط لکھا، اور یہ واقعہ 1 ذی الحجہ کی ہے۔ ایک تیز رو قاصد کے ذریعے گھڑ سوار کو بھیجا مکہ شریف، جو 8 ذی الحجہ کو مکہ المکرمہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا۔ آپ تاریخ یاد رکھیں، 8 ذی الحجہ کو جب یہ خبر موصول ہوئی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا امام مسلم کا محبت سے لکھا ہوا خط کہ یہاں کے کوفی جتنے ہیں سارے لوگ عقیدت حسین میں سرشار نظر آتے ہیں، جتنے لوگ ہیں سب آپ کے نام پر پورا کوفہ بیعت کر چکا ہے، سوائے 2 چند ایک یا جاسوس یا پھر ابن یزید کے سارے لوگ ہمواری ہیں۔ یہ باتیں پڑھنے کے بعد آپ نے دیکھا، اور پھر وہاں سے آپ نے تیاری شروع کی۔ اہل بیت مصطفیٰ سے آپ نے حکم کر دیا کہ نئے سفر کی تیاری شروع کر دی جائے۔ 8 ذی الحجہ کی کتنی مقدس تاریخ ہوتی ہے آپ جان رہے ہوں گے۔ یہاں پر ہمارے حاجی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، ٹرسٹی صاحب قبلہ، ان کو پتہ ہے، آپ یہاں پر جو بھی حج کرنے گئے ہوں گے ان کو بہت اچھے طریقے سے بات پتہ ہوگی کہ 8 ذی الحجہ کو کیا ہوتا ہے۔ ساری دنیا سے کونے کونے سے انسان دوڑ کر کے خانہ کعبہ میں مکہ المکرمہ میں کھینچا چلا آتا ہے، اور ہر طرف آدمی ایک لباس میں ہو کر کے بنا سلا کپڑا پہنتا ہے اور اس خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے۔ ہر طرف رب لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوا کرتی ہیں، ملکوتی ترانوں سے پورا خانہ کعبہ گونجتا رہتا ہے۔ وہ ایسی ایک مقدس جگہ ہے جہاں پر مرد اور عورت کا اخلاط
شرعی طور پر اجازت دے دی جاتی ہے کہ جو جس طرح چاہے اس طرح سے عبادت کرے، جو جس طرح سے چاہے اس طرح سے طواف کرے، جہاں چاہے وہاں جائے، جہاں چاہے وہاں آئے، اس طرح سے مکمل اس کو آزادی ہے۔ وہاں پر کسی کو غلط نگاہ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی ہے۔ آخر میں ہو کیسے؟ خانے کے کعبہ کے غلاف کے اوپر جب ان کی نظر پڑتی ہے تو آپ جانتے ہیں ماحول یہ ہوتا ہے، انہیں اپنے گناہ یاد آتے ہیں، اپنی سیاہکاریاں یاد آتی ہیں، اپنے تمام غم یاد آتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے میرے بار الہ، جو ہم نے اپنی زندگی میں گناہ کیے تھے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ کوئی میزاب کو دیکھ رہا ہے، کوئی خانہ کعبہ کے دیوار کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی چادر چومنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی جا کر کے حجر اسود کو چوم رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے 8 ذو الحجہ کی ایسی مقدس تاریخ ہے کہ دنیا سے ہر ایک آدمی کھینچا ہوا خانہ کعبہ میں چلا آتا ہے، مگر ہائے اتفاق دیکھو وہی امام حسین ہیں۔ لوگ دنیا سے کھینچے ہوئے کعبہ جاتے ہیں اور وہیں سے مکہ المکرمہ سے امام حسین سفر کر رہے ہیں کوفہ کی طرف۔ لوگوں نے سنا تو لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، پوچھنے لگے اے امام حسین، دنیا کے کونے کونے سے ہر ایک شخص اٹھ کر کے آتا ہے اور یہاں پر عبادت و ریاضت کرتا ہے، یہاں پر اپنی قربانیاں پیش کرتا ہے، آپ اس کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے کہ بات دراصل یہ ہے، ہم نے ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب میں مجھے کچھ ایسی پیشن گوئیاں دی گئی ہیں جس کا پورا کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے بعد میں کئی ایک دیگر محب اہل بیت آتے ہیں، عبداللہ ابن زبیر آتے ہیں، عبداللہ ابن عمر آتے ہیں، وہ دیگر بہت مشرف اشخاص آتے ہیں، اور سب یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں، بتاتے ہیں اے حضور امام اہل سنت، اے امام حسین، آپ جانتے ہیں کوفیوں کا حال آپ واقف ہیں، وہ کس طرح سے پیش آتے ہیں، ان کے حالات سے آپ واقفیت رکھتے ہیں اور کس طرح سے لمحوں میں بدل جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں، اس کے باوجود پیش قدمی کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، آپ مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں جو تم کہہ رہے ہو ساری باتیں ٹھیک ہے، جو تم کہنا چاہتے ہو وہ سب میں بھی جانتا ہوں، مگر ظاہری فتویٰ ظاہر پر لگتا ہے، اس لیے مجھے جانا بہت ضروری ہے۔ اگر آج نہ گیا تو بروز قیامت جب لوگ میری شکایت کریں گے تو اللہ کی بارگاہ میں میری پکڑ ہو جائے گی۔ آج یہاں کی جو بھی زندگی ہے جس طرح سے گزر جائے گی، لیکن بروز قیامت جب رب کی بارگاہ میں پکڑ ہوگی کی تو اس کی پرستش سے میں بچنا چاہتا ہوں، اس دن جو پرشش ہوگی اس سے میں اجتناب کرنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا آپ نے تیاری کی اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ راستہ بڑا طویل ہے، آپ کے ساتھ بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، آپ کی اہلیہ بھی ہیں، اور تمام تقریباً 72 نفوس قدسیہ جو اہل بیت کے ہیں ان کے دوسرے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، چلنے لگتے ہیں، راستہ سفر طے کرتے ہیں۔ راستے میں ایک شاعر فرزوق نام کا ملتا ہے، کہنے لگتا ہے کہ اے امام اہل سنت کہاں جا رہے ہیں؟ امام حسین فرماتے ہیں میں کوفہ جا رہا ہوں۔ کہنے لگا وہ شاعر کوفہ کے حالات ناگفتہ ہیں، بہت بری حالات ہیں وہاں کے، آپ مت جائیے، وہاں والوں کے دل تو آپ کی طرف سے ہیں مگر وہاں کی تلوار ابن زیاد کی طرف سے چمکیں گی، آپ مت جائیں، آپ کو بھیڑ کی طرح ذبح کر دیا جائے گا۔ حضرت امام حسین اس شاعر کی آواز کو سنتے ہیں مگر نظر انداز کر دیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے سنا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا خانہ کعبہ کے صحن میں ایک شخص کو میڈھے کی طرح پکڑ کر ذبح کیا جائے گا۔ امام حسین سوچ رہے تھے کہیں وہ شخص میں ٹھہر نہ جاؤں، لوگ آ کر کے یہاں پر خون خرابہ کریں گے، یہاں پر خانہ کعبہ میں مکہ المکرمہ کے اندر خون بہانے سے میرے نبی نے جو ہے حرام قرار دیا ہے، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ یہاں پر وہ تمام معاملات یہاں پر رونما ہو، لہٰذا تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کی محبت کو تہ دل سے قبول کرتے ہیں، خندہ پیشانی سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر اپنے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ آپ کافی آگے پہنچ جاتے ہیں، مقام ثعلبہ میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک شخص ملتا ہے۔ امام مسلم نے ایک شخص سے کہا تھا جس کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا، محمد بن اشعث نام تھا، اس سے وعدہ کیا تھا، اس نے وعدہ کر لیا تھا میں یہ بات ضرور پہنچاؤں گا، وہ گورنر کوفہ تھا، لہذا اس نے اپنے ایک ہی قاصد کو بھیجا، وہ مقام ثعلبہ میں ملاقات کرتا ہے، آ کر کہتا ہے اے امام حسین بات دراصل یہ ہے کہ میں محمد بن اشعث کا قاصد ہوں، آپ کے پاس پیغام لے کر
آیا ہوں۔ مقام ثعلبہ کا وہ مقام ہے جہاں پر وہ پہنچتا ہے تو ساری سرگزش بتانا شروع کرتا ہے، کہتا ہے بات دراصل یہ ہے 3 دن کے عرصے میں سارے کوفی آپ کے نام پر بیعت کر لیتے ہیں، مگر ابن زیاد کے آنے کے بعد پانسا پلٹ جاتا ہے، امام مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ سننے کے بعد آپ زار و قطار رونے لگتے ہیں، ان کے بغل میں بیٹھے ہوئے ان کے بھائی برادران تھے وہ بھی سن کر رونے لگتے ہیں۔ اس کے بعد اس قاصد نے کہا حضور یہی نہیں ہے بلکہ ان کے دونوں بچوں کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ سوچ کر آپ کو اور زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ یہ سن کر کے تمام اہل بیت سے آپ اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سنو اے میری اہل بیت اور دوسرے لوگ سنو، میں ایک بات تم سے کہنا چاہتا ہوں۔ ابھی تک تم لوگ سمجھ رہے تھے لوگ ہمارا وہاں پر انتظار کر رہے ہیں، لوگ راستے میں کھڑے خیر مقدم کر رہے ہیں، لوگ ہمارے لیے پھولوں کا ہار لے کر کھڑے ہیں، مگر یاد رکھنا اب وہاں پر جب پہنچو گے تو ماحول بدل چکا ہے، نظریہ بدل چکا ہے، لوگوں کے دل بدل چکے ہیں۔ دل ہماری طرف ہے مگر تلوار ابن زیاد کی ہوگی، ان کا دل ہماری طرف ہے مگر کہنا ابن زیاد کا ہوا ہوگا۔ اس لیے ابھی تم سب کو میں اجازت دیتا ہوں، جن لوگوں کو واپس جانا ہے واپس جا سکتے ہیں، جن کو میرے ساتھ چلنا ہوگا وہ ساتھ چل سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ وہاں کے لوگ اب میرے خون کے پیاسے ہیں، اب وہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں۔ اگر تم لوگ چلنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی ہے، اگر تم نہیں جانا چاہتے ہو تب بھی تمہاری مرضی ہے، تمہیں زبردستی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یہ کہنے کے بعد میں آپ تھوڑا سا رخ پھیر لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی چلا جائے۔ ان کے ساتھ جب مکہ المکرمہ سے چلے تھے حضرت امام حسین تو بدوؤں کا ایک نیا قافلہ آ گیا تھا، بڑا لمبا چوڑا لشکر محسوس ہو رہا تھا۔ ان لوگوں نے سمجھا تھا کوفہ میں پہنچیں گے، نواسے رسول ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، مدینہ سے سفر مکہ ہے، مکہ سے کوفہ جا رہے ہیں، وہاں پر پہنچیں گے تو بڑی آو بھگت ہوگی، بڑا لمبا چوڑا دعوت ہوگا، لوگ دوڑ دوڑ کر آئیں گے، بڑی عزت و تکریم ہوگی۔ کھوا لوگ لگ گئے تھے پیچھے، بدو تھے۔ جب ان لوگوں کو پتا چلا کہ لوگوں کا دل بدل چکا ہے، ہاتھوں میں شمشیریں ہیں، راستے پر جاسوس بیٹھے ہیں، ابن زیاد کی خونخوار نظریں انتظار کر رہی ہیں، لہٰذا سارے لوگوں نے غنیمت یہی سمجھا کہ ابھی آدھے راستے میں ہے، یہیں سے واپس پلٹ دیا جائے، لہٰذا تمام بدو واپس چلے جاتے ہیں، صرف اب اہل بیت اطہار ہیں، 72 نفوس قدسیہ ہیں۔ آپ اور آگے جاتے ہیں، ایک چیز میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، یہیں پر حضرت امام حسین سے تقریباً 4 دن بعد میں حضرت ظہیر بن قین بجلی نام کے ایک شخص ہیں، یہ بھی چلتے ہیں، ان کے پاس بچے نہیں ہیں، صرف چند عورتیں ہیں اور نوجوان لوگوں کا ایک جو ہے قافلہ ہے۔ یہ بچے نہ ہونے کی وجہ سے ان کا سفر بڑی تیزی کے ساتھ چلتا ہے، کافی آگے آتے ہیں، عرض طف کے قریب تو ان سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن جب رات کا وقت ہوتا ہے تو یہ قافلے سے تھوڑا دور ہو جاتے ہیں، دن کا جب اجالا ہوتا پھر حسین سے ان کو تھوڑا سا عداوت تھی۔ حضرت حسین سے کیا عداوت تھی؟ ان کے بابا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں، انہی کے زمانے میں ان کو عداوت تھی، کچھ سیاسی معاملات میں ان کا انبن ہو گیا تھا، لہٰذا اس بنیاد پر جب رات ہوتی تو دور ہو جاتے، دن کے اجالے میں ساتھ چلا کرتے تھے، کافی دیر تک جب ساتھ چلا کیے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، ایک جگہ پر جب پڑاؤ ڈالا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے معلوم کیا کہ پتہ کرو یہ کس کا قافلہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، رات میں دور ہو جاتے ہیں، دن میں قریب ہو جاتے ہیں، پتہ کرو ایسا کیوں کرتے ہیں۔ جا کر کے ایک شخص نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ ظہیر بن قین بجلی ہیں، حضرت علی کے زمانے میں ان کی سیاسی معاملات پر کچھ انبن ہو گئی تھی، اس بنیاد پر آپ سے نفرت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بلاؤ، ان سے ہم کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ بلایا گیا، وقت مقرر ہو گیا، وقت کے پابند تھے، آئے دونوں ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے، حضرت امام حسین نے ایک لمحے میں نہ جانے کون سی ایسی نظر التفات ڈالی، ظہیر بن قین بجلی کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، ان کی نفرت دور ہو جاتی ہے، قدورت دور ہو جاتی ہے، اپنے پیشان ان کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اے ابن رسول اللہ، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں ابھی تک آپ کو پہچان نہ سکا تھا۔ اتنا کہتے ہیں زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ آپ دستے شفقت پھیرا، محبت
محبت سے ان کے ساتھ پیش آئے اور کہا کوئی بات نہیں، دیکھو اہل بیت کے اندر کتنی محبت ہوتی ہے، اللہ نے کتنی جاذبیت عطا فرمائی ہے۔ یہ لمحوں اور سالوں کی عداوت دل میں بیٹھی تھی اور ایک نظر حسین نے ان کی دل کی دنیا بدل ڈالی ہے۔ اللہ اکبر۔ آؤ آگے چلتے ہیں۔ حضرت زہیر بن قین بجلی ملاقات کرتے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنے قافلے کی طرف جاتے ہیں۔ ان کے آنے کا انداز دیکھنے کے بعد ان کے گھر کے افراد اور قافلہ کے لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں یہ کیا معاملہ ہوا؟ گئے تھے تو بڑے غصے کے عالم میں تھے، چہرہ بدلا ہوا تھا، رخ ایک دم سے تغیر تھا، مکمل بدلا ہوا تھا، اب آتے ہیں تو چہرے پہ خوشی ہے، ایک عجیب سی آشنائی دکھ رہی ہے۔ قریب پہنچتے ہیں، فوراً آتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی تمام اہل قافلہ سے کہتے ہیں تم سب کو میں آزاد کرتا ہوں، تم لوگ جہاں چاہو جا سکتے ہو، میں آج سے سب کو آزاد کرتا ہوں، غلاموں کو آزاد کرتا ہوں۔ اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ بیوی گھبرا گئی، یہ کیا معاملہ ہو گیا، مجھے طلاق کیوں دے رہے ہیں؟ کہنے لگے بات دراصل یہ ہے، ایک بار ہم جنگ میں گئے تھے، جنگ ہو رہی تھی اور اس وقت تمام کافروں کو جب ہم لوگوں نے واصل جہنم کر دیا، بہت زیادہ مال غنیمت ہاتھ لگا، چاندی اور سونے کا ڈھیر لگ گیا، سونے کا کنگن لگے ہوئے تھے، زیورات پڑے ہوئے تھے، مرصع مرقع نہ جانے کتنے زیورات ہاتھ میں آئے۔ اس وقت حضرت سلمان فارسی تھے اور بڑے مقدس صحابی ہیں، بٹوارا ہو رہا تھا، سب کو مال غنیمت بانٹا جا رہا تھا، جو غازی تھے جو وہاں سے فتح یاب ہو کر کے آئے تھے، کہنے لگے جب بانٹا جا رہا تھا لوگ مال غنیمت لے کر بہت خوش تھے، میں بھی بڑا خوش تھا، اتنے میں سلمان فارسی قریب آتے ہیں اور کہتے ہیں اے زہیر بن قین بجلی سنو، کیا تم یہ مال غنیمت پا کر خوش ہو؟ زہیر بن قین بجلی کہتے میں بہت خوش ہوں، یہ مال غنیمت پا کر کے میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ کہنے لگے یاد رکھو ایک وقت آئے گا حضرت امام حسین ہوں گے، ان کے ساتھ مصیبت ہوگی، ان کے ساتھ پریشانی ہوگی، تو اس میں شامل ہو جانا۔ اگر تم اس وقت شامل ہو گئے اور حسین کا ساتھ دے دیا تو یقین جانو یہ جو مال غنیمت پائے ہو اس سے 100 گنا زیادہ تمہیں خوشی نصیب ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ سوچ کر آج میں نے جب امام حسین کو دیکھا تو مجھے وہ بات یاد آ گئی اور اس وجہ سے تم سب کو میں آزاد کرتا ہوں اور امام حسین کے ساتھ جانا میں پسند کرتا ہوں۔ مجھے پتا ہے وہاں شمشیریں بے نیاب ہوں گی، لوگ انتظار کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود میں جان دینا امام حسین کے قدموں میں اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ لہٰذا یہ کہہ کر سب کو آزاد کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے اپنی بیوی کو انہوں نے طلاق دیا، مگر ان کی بیوی نے کہا مجھے طلاق نہیں چاہیے، میں آپ کے ساتھ رہوں گی، جہاں آپ جائیں گے وہاں پر میں جاؤں گی۔ اگر امام حسین کی خدمت آپ کریں گے تو ان کے تمام اہلیہ کی، ان کے اہل بیت اطہار کی خدمت کنیز بن کر کے میں کروں گی۔ اللہ اکبر۔ محبت ہو تو ایسی ہونی چاہیے، لہٰذا یہ ساتھ ہوتے۔ اب یہ قافلہ اور آگے چلتا ہے، حضرت عباس علمدار ہیں، پھر مسلم بن عقیل کے یعنی عقیل کے اور 3-4 شہزادے تھے، ان لوگوں نے جب سنا تو کہا کہ ہم واپس نہیں پلٹنے والے ہیں، اب ہم اپنا انتقام لیں گے، بنا انتقام لیے واپس نہیں چلیں گے۔ لہٰذا سارے لوگ تیار ہوتے اور چلتے ہیں۔ کچھ وقت گزرتا ہے، وقت گزرنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک تھوڑی دور پر لگتا ہے کہ کوئی کھجور کا درخت کھڑا ہوا ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ دیکھو اس سے مجھے کو محسوس ہو رہا ہے یا تم لوگوں کو بھی کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ لوگوں نے کہا حضور جیسے پانی دکھ رہا ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جیسے کھجوروں کا درخت ہو اور سایہ ہو، لوگ آرام کر رہے ہو، لیکن اور قریب گئے تو کیا پتا چلا کہ ادھر سے 1000 کا لشکر چلا آ رہا ہے، جس کا جو ہے سردار حر تھا، یہ پہلا شخص تھا جس کو ابن زیاد نے بھیجا تھا اور یہ حکم دیا تھا کہ جاؤ جہاں پر حسین ملے وہیں پر ان کو روک دینا، انہیں آگے بڑھنے مت دینا۔ اس بیچ میں بڑی تفصیلی گفتگو ہے، اگر اس پہ صرف تبصرہ کیا جائے کہ کیسے کیسے معاملات ہو اس راستے کے تو تقریباً 2 راتوں کی مزید ضرورت پڑے گی، مگر ہم آپ کو ان تمام مخصوص واقعات سے روشناس کروانا چاہتے ہیں جس کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسی بات چھوٹ جائے جو آپ کو لگے کہ یہ بیان ہوا تھا یہاں نہیں بیان ہوا تو بس یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ وقت کی قلت کا آپ احساس سمجھیں۔ فی الحال ابھی تو 2-3 دن کا وقت ہے، انشاءاللہ اگر مجھے مزید موقع ملا تو تمام چیزوں پر روشنی تو ڈالتا ہی رہوں گا۔ فی الحال
یہ داستان کربلا ہے، جتنا زیادہ بیان کرے حدیث، قصص، قرآن، تمام چیزیں نکلتی رہتی ہیں، جتنا بیان کیا جائے. آپ نے کہاوت سنی ہوگی، جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی زیادہ میٹھا ہوتا ہے. آپ زیادہ وقت بیٹھیں گے، زیادہ سماعت کریں گے، زیادہ راتیں ہوں گی، زیادہ بیان ہوگا. ایسے معاملات ہوتے ہیں. چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قریب پہنچتے ہیں، ادھر سے حر قریب آتا ہے. حر نے دیکھا اس وقت قریب العصر، عصر کا وقت ہو رہا تھا. حر قریب آیا اور قریب آنے کے بعد کہا، سلام کیا، دستبوسی کی، اور پھر ابن زیاد نے جو کہہ کر بھیجا تھا وہ تمام بات سامنے رکھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات کو بغور سماعت کیا اور کہا، جواب میں بعد میں دوں گا، پہلے نماز پڑھ لیا جائے. بغل میں چشمہ بہہ رہا تھا، چشمے سے وضو کیا گیا. دونوں جماعت نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد جماعت کے لیے جب تیار ہوئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حر، امامت تم کرو گے یا میں کروں گا؟ حر نے کہا، حضور امام برحق آپ ہیں، امام ہادی آپ ہیں، آپ ہمارے امام ہیں. یہاں دنیا میں بھی ہمارے امام ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے امام رہیں گے، لہٰذا امامت آپ کریں گے. جب یہ سنا تو کہنے لگے، خود یہ بتاؤ حق پر یزید ہے یا ہم ہیں؟ حر نے کہا، یا ابن رسول اللہ، حق پر آپ ہیں. کہا، جب حق پر آپ ہیں تو تم ہمیں گرفتار کرنے کس لیے آئے ہو؟ کہا، حضور میں مجبور ہوں، اور صرف یہ تنبیہ کر کے مجھے بھیجا گیا کہ آپ کو پکڑا جائے. آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس اپنے قافلے میں پھر چلے جاتے ہیں. دونوں میں آپس میں بات ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد میں بحث و تکرار ہوتی ہے. مسلسل یہ 2 دن کا معاملہ چلتا رہا اور قریب آتے گئے اور قریب آتے گئے. آپس میں بحث و تکرار ہوئی تو کہنے لگے، حر تم کیا چاہتے ہو؟ حر نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے قدم نہ بڑھائیں، اس لیے کہ اگر یہاں سے قدم بڑھائیں گے تو آپ کے لیے خطرہ ہو جائے گا، اور آپ کو ہم یہ نہیں چاہتے. آپ کو گرفتار کر کے ہم سوچتے ہیں حفاظتی دستے میں آپ کو ابن زیاد کے پاس پیش کیا جائے. حضرت امام حسین نے کہا، تمہاری ماں روئے تم پر، اتنا کہنا تھا. حر غصے میں آتا، کہتا، حضور امام حسین، اگر یہ لفظ عرب کا کوئی بھی شخص کہتا تو آج اس کے جسم پر اس کا سر نہیں ہوتا، مگر یہ لفظ جو آپ نے مجھے کہا یہ میں آپ کو نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ میرے باپ سے افضل آپ کے باپ ہیں، میرے نانا سے افضل آپ کے نانا ہے، میری ماں سے افضل آپ کی ماں ہے، میرے باپ سے افضل آپ کا باپ ہے، اس لیے آپ افضل ہیں. مگر یاد رکھیں، مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ ذمہ داری میں پوری کر کے رہوں گا، آپ کو میں نہیں چھوڑوں گا. اور حضرت امام حسین نے کہا، تو میں بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا. اور پھر حر نے قسم کھا لیا، اے حسین، خدا کی قسم میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا. اس نے قسم کیا کھایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے قسم کو دوسرے طریقے سے پر کر دیا. جب اس نے اتنا کہا تو ایک خاص نظر التفات کا امام حسین کی اٹھی. اس کے دل کی دنیا بدل گئی، دل میں انگڑائیاں لینے لگا. اور اس کے بعد دل کی دنیا کیا بدلی، تاریکی دور ہو رہی ہے، ذہن بدل رہا ہے، دل میں اہل بیت کی محبت جاگ رہی ہے. چلتے چلتے کہنے لگا، اے امام حسین، یہ بات سچ ہے کہ جگہ جگہ پر چپے چپے پر ابن زیاد کے جاسوس بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا کریں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ہاتھ سے بھی نکل جائے اور میں ابن زیاد کے نظر میں برا بھی نہ بنوں. لہٰذا دراصل بات یہ ہے، دن کا اجالا جب تک ہے تب تک میرے ساتھ چلتے رہیں، رات کی تاریکی جب ہو بڑی تیزی کے ساتھ آپ نکلیں اور کہیں دور چلے جائیں، تاکہ میں اس سے بہانہ بنا کر یہ کہہ سکوں کہ میں کیا کرتا. رات کی تاریکی میں
رات کی تاریکی میں سارے لوگ سو گئے تھے اور امام حسین کا قافلہ کہاں چلا گیا مجھے پتہ نہ چلا، یہ بہانہ کر دوں گا۔ لہٰذا یہ بات کہنے کے بعد میں حر نے جب یہ کہا امام حسین سے، امام حسین کو یہ بات پسند لگی اور آپ نے منظور کر لیا اور کہا ٹھیک ہے چلو، چلنے لگے۔ رات کی تاریکی ہوئی، ایک جگہ پڑاؤ پڑا اور حر کے جتنے لشکری تھے دن بھر چلے تھے اور تھکے تھے، لہٰذا ان کو فوراً نیند آ جاتی ہے اور فوراً آپ کے سارے سپاہی جگ رہے تھے، آپ نے سب کو حکم دیا اٹھو جلدی سے اور چلو چلنا شروع کرو۔ امام حسین ہے، ان کا قافلہ ہے، رات کی تاریکی میں اٹھتے ہیں اور چلنے لگتے ہیں۔ تقریباً 3 پہر چل چکے ہیں، ابھی سفیدی سحر نمودار ہونے والی ہے، سحر کا وقت ہے، اس سے پہلے کا کیا معاملہ ہے، چل رہے ہیں، ٹیک لگائے ہوئے ہیں، ایک صاحب سو رہے ہیں، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ اتنے میں خواب دے کر کے حضرت امام حسین اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کلمہ پڑھنا تھا، بغل میں کجاوے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے حضرت زین العابدین جنہیں عابد بیمار کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ سنتے ہیں چونک کر اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابا حضور کیا بات ہو گئی، آپ نے لا حول کیوں پڑھا ہے، کیا بات ہے، میری جان آپ پر قربان ہو، اتنا کہنا تھا۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں بیٹا ابھی بڑا دردناک خواب میں نے دیکھا ہے۔ حضرت زین العابدین فرماتے ہیں کیا دیکھا ہے حضور، ابا حضور بتائیں تو صحیح کیا دیکھا ہے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں بیٹا زین العابدین میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ ایک کہنے والا کہہ رہا ہے کہ لوگ چلے جا رہے ہیں، ان کی قضائیں پیچھے آ رہی ہیں، یہ دیکھ کر میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا، میں سمجھ گیا کہ ہم لوگوں کی شہادت قریب ہے، لہٰذا اب بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں پر خیمہ ڈال دو، یہ اشارہ ہے ہماری شہادت کا۔ تمام وہ منظر جو ان کی نظروں میں تھے ناچ گئے، شہادت بچپن سے جو سنتے چلے آ رہے تھے سب تازہ ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے خواب میں جو راستے بتائے تھے، جو مقامات بتائے تھے، جن چیزوں کے نشاندہی فرمائی تھی، وہ تمام چیزیں نظروں میں ذہن میں تازہ ہونے لگے۔ اور پھر کیا ہوا، صبح ہونے سے پہلے پہلے آپ نے ایک اچھا مقام دیکھا اور کہا کہ یہیں پر اپنا گھیرا ڈال دو، یہیں پر اپنا کنبہ لگا دو، یہیں پر تمام اہل بیت کا مسکن بنے گا، لہٰذا وہیں پر ڈال دیتے ہیں۔ اب آپ خود آگے نہیں بڑھتے ہیں، اس کے بعد ابھی وقت ہی زیادہ نہیں گزرتا ہے، 2 دن کا عرصہ گزرا تھا کہ کیا دیکھتے ہیں سامنے سے ایک لشکر جرار چلا آ رہا ہے، ایک لشکر آتا ہے اور آسمان و زمین کے درمیان میں ایک ایسا گرد و غبار اٹھتا ہے جس سے کچھ بھی نہیں دکھتا ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ ریگستانی طوفان ہے۔ وہ جب طوفان چھٹتا ہے، دھول جب چھٹتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں سامنے سے ایک بہت بڑا لشکر چلا آ رہا ہے۔ یہ لشکر کون تھا؟ یہ لشکر ابن سعد کے سرکردگی میں آ رہا تھا۔ یہ ابن سعد وہی ہے جو جا رہا تھا کافروں سے لڑنے کے لیے، 22,000 کا لشکر لے کر جا رہا تھا، لیکن ادھر جا رہا تھا ابن زیاد نے بلایا کہ ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ اس کے جیب میں ملک رے کا وہاں گورنری کا سکہ پڑا ہوا تھا، خط رکھا ہوا تھا، اس پہ مہر پڑے ہوئے تھے کہ جب وہاں سے فتح یاب ہو کر کے آنا، جب غازی بن کر کے آنا تو ملک رے تمہارے انڈر میں ہوگا، وہاں کے تم گورنر ہوگے، سب کچھ تمہارے ہاتھ میں رہے گا۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا بات دراصل یہ ہے کہ سب سے پہلے جاؤ اور ارض نینوا میں، ارض تب کے بغل کربلا نام ہے، وہاں پر جس کا نام ماریا بتایا جاتا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں ماریا، یہ ارض ماریا کون سا ہے؟ کہنے لگے ارض ماریا اس کا نام ہے۔ کہنے لگے اس کا کوئی اور تاریخی نام ہوگا، تو پتہ چلا اسی کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے کہا ہاں یہی تو نام ہے، جانا پہچانا مقام ہے، یہی ارض نینوا ہے۔ کہنے لگا کہ ارض نینوا یعنی کہ ماریا کے قریب ہے جس کا نام کربلا ہے، وہاں چلے جاؤ اور وہاں پر حسین ہیں، ان کے ساتھ ان کے اہل بیت ہے، سب سے پہلے حسین کا سر اتارو، اس کے بعد تم وہاں پر جانا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا کہ حر تو پہلے جا چکے ہیں، 1000 لشکر لے کر گئے ہیں، حسین کے پاس سنا ہے کہ صرف 72 لوگ تھے، ذرا یہ بتاؤ 1072 کے لیے کافی ہے یا نہیں ہے؟ کہ ابن زیاد کہنے لگا کہ وہ جانتا تھا کوفی کتنے لالچی ہیں، ان کو بدلتے وقت نہیں لگتا، ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ دولت ان کو مل جائے اور فوراً حسین کی طرف آ جائیں، تب کیا ہوگا؟ وہ ہر ایک قدم سے واقف تھا، بڑا چال باز تھا، بڑا مکار تھا، بڑا عیار تھا، بڑا بدقماش تھا، بہت ظالم تھا، بڑا جابر تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، پہلے تم امام حسین کا سر اتارو گے، اس کے بعد تم جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ اس
کام سے مجھے معذرت کرو، مجھے میرا پیچھا چھوڑو، میں اس کام کو انجام نہیں دے سکتا۔ اس نے لپک کر اس کے جیب سے جو ہے وہ خط نکال لیا اور کہا ٹھیک ہے، اگر تم حسین کا سر نہیں اتارتے ہو تو یہ خط کسی اور کو دے دیا جائے گا۔ جیب سے جب رقعہ نکلا جس پہ مہر پڑا ہوا تھا، ملک رے کی بادشاہی جس میں لکھی ہوئی تھی، جب جیب سے نکلا تو ابن سعد کی سانس پھولنے لگی۔ دنیا کی لالچ نے گھر کر لیا اور ڈر پیدا ہو گیا اس کے دل میں کہ اگر میں نہ گیا حسین کے مقابلے میں تو اتنی بڑی جائیداد نکل جائے گی۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ایسا ہے کہ مجھے 2 دن کا موقع دیا جائے۔ پھر 1 دن کا موقع لیا اور کہا ٹھیک ہے، میں صبح بتاتا ہوں۔ آیا، اپنے تمام ساتھیوں سے مشورہ کیا تو امام حسین سے جنگ کرنے سے پہلے سب مسلمان ہی تو تھے، حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، ایک بڑے سے بڑے جید مفسر تھے، لیکن دنیا کے لالچ میں ایسے پیوست ہو گئے کہ ان کے آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا۔ مگر آیا، لیکن اس کے ساتھیوں میں کچھ ایسے باشعور لوگ تھے جنہوں نے بتانا شروع کیا کہ عرضے جو ملک رے ہے، جو دولت تمہیں مل رہی ہے، اگر امام حسین کے نام پر قربان ہو جاؤ گے تو اس سے کہیں زیادہ بڑی دولت تمہیں مل جائے گی۔